آج ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے ایبنارمل ڈسچارج۔ ویجائنل ڈسچارج ایک عام سی چیز ہے، یہ سب خواتین کو ہوتا ہے۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں آپ کی اسکن کیئر ایکسپرٹ اور فنکشنل اینڈ اسٹیٹک گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر بینش رانجھا۔ نقطۂ جمال و کمال کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کچھ ویڈیوز میں ہم آپ کو ویجائنا سے جڑے مختلف بیماریوں کے بارے میں تمام انفارمیشن دے رہے ہیں اور ان بیماریوں کے آسان اور گھریلو حل بھی بتا رہے ہیں۔ اس کڑی کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے ایبنارمل ڈسچارج۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا سب سے ضروری ہے کہ ایبنارمل ڈسچارج ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اس سب پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ویجائنا میں ایبنارمل ڈسچارج کیا ہے۔ ویجائنل ڈسچارج ایک عام سی چیز ہے، یہ سب خواتین کو ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت ویجائنل فلوئڈ سب کی ویجائنا سے باہر آتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ویجائنا ایک خودکار طریقے سے خود کو صاف رکھنے والا مخصوص اعضاء ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویجائنا کیسے خود کو خود ہی صاف رکھ سکتی ہے۔ در حقیقت ہماری ویجائنا اس ڈسچارج سے خود کو صاف کرتی ہے کیونکہ ہماری ویجائنا میں اچھے بیکٹیریاز کی مقدار موجود ہوتی ہے اور وہ ہیلدی بیکٹیریاز انفیکشن اور ان تمام چیزوں سے لڑتے ہیں جو ویجائنا میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ نارمل ڈسچارج کیا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ڈسچارج نارمل ہے یا اس میں کسی قسم کا مسئلہ بھی ہے، اور کیا یہ ڈسچارج ایبنارمل ڈسچارج ہے تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا ڈسچارج کی مقدار بہت زیادہ ہے، ڈسچارج میں سے بدبو آتی ہے، آپ کو ڈسچارج کے ساتھ خارش بھی محسوس ہو رہی ہے، ڈسچارج سے آپ کی ویجائنا میں جلن محسوس ہوتی ہے، یا پھر ڈسچارج بالکل نہیں ہوتا ہے، ان مسائل یا نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی مسئلہ یا نشانی آپ کو محسوس ہو تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کا ڈسچارج نارمل نہیں ہے، آپ کا ڈسچارج ایبنارمل ہے، صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور اب آپ کو اس مسئلے کے حل کا بھی سوچنا چاہیے تاکہ اس مسئلے پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے، اور ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرنا ضروری ہے۔ جی تو ناظرین، ڈسچارج کیا ہوتا ہے اور کیا ڈسچارج نارمل ہے یا نہیں، یہ سب تو آپ کو اب سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ایبنارمل ڈسچارج ہوتا کیوں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پروڈکٹیو سسٹم میں کہیں بھی انفیکشن ہوا ہے، چاہے وہ آپ کی ویجائنا کے اندر ہو یا بچہ دانی میں ہو، کہیں پر بھی ہونے والا انفیکشن اس ایبنارمل ڈسچارج کی وجہ بن سکتا ہے۔ دوسری اور عام وجہ ہمارے کامنلی استعمال ہونے والے انڈر گارمنٹس ہیں جو کہ انفیکشن کی بھی وجہ بن سکتے ہیں۔ تیسری وجہ انٹرکورس کے دوران استعمال ہونے والے پروٹیکشن پروڈکٹس ہیں۔ ان تمام چیزوں کا استعمال ایبنارمل ڈسچارج کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کر رہے ہیں کسی دوسری بیماری کے لیے، تب بھی ایبنارمل ڈسچارج کا شکایت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جو خواتین شوگر کی مریض ہیں تو بھی اسے ایبنارمل ڈسچارج کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بہت اہم وجہ ایبنارمل ڈسچارج کی سٹریس ہے۔ خواتین میں سٹریس کی وجہ سے بھی اکثر اوقات ایبنارمل ڈسچارج ہوتا ہے۔ یہ تو تھی وجوہات جن کی بنیاد پر یا جن کی وجہ سے ایبنارمل ڈسچارج جیسا مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کہ ایبنارمل ڈسچارج کی اقسام کتنی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ڈسچارج یلو ہے اور اس میں فشی اسمیل بھی ہے اور آپ کو ویجائنا کے آس پاس سرخ نشانات بھی واضح ہو رہے ہیں، تو اکثر اوقات یہ والا ایبنارمل ڈسچارج بیکٹیریل ڈسچارج کہلاتا ہے۔ اگر ڈسچارج کی رنگت براؤنش ہے تو وہ خواتین کی ماہواری کا سائیکل ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا کبھی کبھی یہ سروائیکل یا انڈومیٹریل کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ انٹرکورس کے بعد ہونے والے ایبنارمل ڈسچارج میں بدبو ہوتی ہے اور پیٹ میں شدید درد کی شکایت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ویجائنا کے ارد گرد سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر ایسے ڈسچارج ہو رہے ہیں تو آپ کو سیلف میڈیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ کا سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ڈسچارج کی قسم کا پتہ چلا کر ہی اس پہ علاج بھی کیا جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر جب چیک اپ کرتے ہیں تو اکثر اسے ڈسچارج بیکٹیریل اور فنگل دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسے
میں ڈاکٹر مختلف اقسام کے ٹیسٹ کروا کر آپ کا طریقہ علاج منتخب کرتے ہیں اور آپ کی پریشانی کا حل بھی نکالتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ان تمام اقسام کے اب نارمل ڈسچارج کے علاج کی، جو کہ بہت اہم حصہ ہے، اس لیے کیونکہ بیماری کا علاج ہی بیماری کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ اس میں بھی اب سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو ڈسچارج کس قسم کا ہے۔ اگر تو ڈسچارج بیکٹیریل ہے تو اس میں ڈاکٹر اکثر اینٹی بائیوٹک کا کورس کرواتے ہیں، یا پھر اس میں اینٹی بیکٹیریل کریم بھی ایڈوائز کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کا ڈسچارج فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس میں ہم آپ کو ویجائنل پیسٹری دیتے ہیں، جس سے آپ کا ابتدائی انفیکشن بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کا انفیکشن کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے اور اس کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں ہم آپ کو اینٹی فنگل اورل ٹریٹمنٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوں۔